اس آئے مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، وہ جو حق کی ہدایت کر رہا ہے اس کا حق یہ ہے کہ پیروی اس کی جائے، امن لا یہدی الا یہدا، اور اس شخص کی پیروی نہ کی جائے جو خود محتاج ہدایت ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، یہ تمہارا بدترین فیصلہ ہوگا کہ تم ہادی کو چھوڑ کر محتاج ہدایت کی طرف چلے جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ چونکہ مسلسل ہے گفتگو کل سے، تو میں چاہوں گا کہ میرے نوجوان دوست اور میرے محترم سننے والے اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہدایت کی ضرورت اس لیے ہے کہ انسان میں سرکشی ہے۔ سورہ علق میں آواز دی کلا، کل کی گفتگو، کلا ان الانسان لیطغی، ہم نے اس انسان کو جمے ہوئے خون سے عالم بنا دیا، اس کے باوجود یہ انسان سرکشی کرتا ہے۔ یہ ہے سورہ علق۔ سورہ نحل کے آغاز میں آواز دی خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، ذرا دیکھنا اس انسان کو، ہم نے اس انسان کو نطفے سے پیدا کیا، نطفے سے پروان چڑھا کر اسے انسان بنایا، اور یہی انسان ہم سے لڑائی کرنے کے لیے میدان میں آ گیا۔ تو سورہ نحل۔ سورہ فجر میں آواز دی الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں، فرعون، عاد، سمود، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہروں میں سرکشی اختیار کی۔ سورہ شمس میں آواز دی کذبت سمود بطغواہا، انہوں نے سرکشی اختیار کی اور ناقہ صالح کی ٹانگیں کاٹ دی۔ یہ کل کی گفتگو کی تلخیص ہے۔ انسان سرکشی کیوں کرتا ہے؟ 5 دقیقوں کے لیے میرے ساتھ رہنا۔ انسان سرکشی کرتا کیوں ہے؟ یعنی اللہ کو شکایت ہے کہ یہ سرکشی کرتا ہے، فلاں فلاں قوموں نے سرکشی کی، فلاں لوگ سرکشی کر رہے تھے، اس کے مزاج میں سرکشی آ گئی، کرتا کیوں ہے؟ تو بات یاد رکھنا کہ انسان سرکشی اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مقابلے پر اپنی خواہش کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ ذرا رک کے سننا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کا مطالبہ اطاعت، اور انسان کی مرضی میں سب کچھ کروں گا، اطاعت نہیں کروں گا۔ تو خواہش کا نام جانتے ہو عربی میں کیا ہے؟ ہوا۔ تمہید میں وقت لے رہا ہوں اور تھوڑا سا وقت لوں گا، لیکن میرے ساتھ چلنا۔ خواہش کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ہوا۔ بولتے ہیں نا کہ ہوا و ہوس کا شکار نہ بن جاؤ۔ ہوا کے معنی خواہش ہے، چھوٹی ہے، واو چھوٹی یہ اس پر کھڑا الف، ہوا کے معنی خواہش۔ تو اللہ کا مطالبہ ہے اطاعت، اور ہمارا مزاج ہے ہوا۔ ہم یہاں تک آ گئے نا؟ قرآن نے آواز دی ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اپنی ہوا کی پیروی کرے؟ تو پیروی ہادی کی ہے، ہوا کی نہیں۔ ساتھ چلنا ومن اضل ممن اتبع ہواہ۔ اور دوسرے مقام پر قرآن نے آواز دی افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہش کو خدا سمجھتے ہیں۔ مجھے خدا نہیں سمجھتے، خواہش کو خدا سمجھتے ہیں۔ تو ہوا خواہش اور جمع اہوا، لو اتبع الحق اہواہم لفسدت السماوات والارض، حق کبھی خواہشوں کی پیروی نہیں کر سکتا، یعنی حق گردن دے سکتا ہے، بیعت نہیں کر سکتا۔ چلتے رہو میرے ساتھ، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ میں تمہیں لے آیا۔ تو ہوا خواہش نفس، قرآن کا ایک لفظ ہے نا جسے میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں، ہوا خواہش نفس، اس کی جمع کیا ہے؟ اہوا، خواہشیں۔ ہم یہاں تک تو آ گئے نا؟ اچھا، سورہ جاسیہ میں آواز دی، 45واں سورہ قرآن کا، اور اس سورہ کی 18ویں آیت ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ حبیب، ہم نے شریعت دی ہے امر کی، یہ شریعت امر ہے۔ حبیب بتلا دے پوری دنیا کو کہ اس شریعت کی پیروی کرنی ہے اور لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی۔ تو اگر یہاں تک آ گئے تو میرے جملے کو یاد رکھنا کہ ایک طرف اکیلا خدا ہے، دوسری طرف اقتدار کا خدا،
सरमाए का खुदा, हुस्न का खुदा, बहार का खुदा, ख्वाहिशों का खुदा, कितने सारे खुदा हैं। तो जब तक इन सारे खुदाओं की नफी न करो उस वक्त तक तौहीद काबिल नहीं होगी। पहले नफी करो सारे खुदाओं की, फिर अकेले अल्लाह तक जाओगे। तो पहली नफी क्या है? भाई मैं आ गया उस मरहले तक जिस बड़े नामानुस मौजू पे बोल रहा हूं, लेकिन तुमसे करीब हो गया मैं। तो अब सबसे बड़ी तौहीद क्या है? अपनी हवा की नफी कर दो, अपनी ख्वाहिश की नफी कर दो। अगर हवा तक आ गए तो सबसे बदतर चीज है इंसान में हवा। और मेरा मोहम्मद वमा यंतिकु अनिल हवा। भाई तुमने देखा, वमा यंतिकु अनिल हवा। ख्वाहिश पर काम करना तो बहुत दूर की बात, ये तो बोलता भी नहीं है ख्वाहिश से। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने अपने इल्म को जब लफ्जों में ढाला तो कुरान बनाया, और जब आज़ा और जवारे में ढाला तो मोहम्मद बनाया। सुनना भाई, सुनना भाई, ये जुमला पहुंच जाए फिर मैं अपने सुनने वालों को आगे ले जाऊंगा। ऐसा महसूस होता है कि जब इल्म इलाही लफ्जों में आया, इल्म इलाही जब लफ्जों में आया तो कुरान बना, और मशीयत इलाही जब पैकर में आई तो मोहम्मद बनी। भाई रुके रहना, इसलिए कि यहाँ अपने सारे सुनने वालों को रोकना चाह रहा हूं मैं। ये जुमला फिर सुनना। खुदा की मशीयत जब लफ्जों में ढली तो कुरान बनी, खुदा की मशीयत जब पैकर में ढली तो मोहम्मद बनी। तौरात भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब। लेकिन मैं क्या करूं कि तौरात पर अमल तो करना है, लेकिन तौरात के अल्फाज इतने ताहिर नहीं है कि बगैर वुजू के हाथ नहीं लगा सकते। क्या बात है। देखो, तौरात अल्लाह की किताब है ना, लेकिन जाओ यहूदियों से पूछो कि क्या उसको छूने के लिए वुजू की जरूरत है? जरूरत नहीं है वुजू की। इंजील अल्लाह की किताब है, लेकिन इंजील के अल्फाज को छूने के लिए वुजू की जरूरत नहीं है। ज़बूर अल्लाह की किताब है, लेकिन ज़बूर को छूने के लिए, के अल्फाज को छूने के लिए वुजू की जरूरत नहीं है। कुरान इतना ताहिर है, कुरान इतना ताहिर है कि बगैर वुजू के लफ्जों को हाथ नहीं लगा सकते। भाई तवज्जो रे, तो जैसा कुरान वैसा मोहम्मद। अगर कुरान ताहिर है तो फिर मोहम्मद भी ताहिर होगा। ये मैसेज पहुंच रहा है? मैं बहुत तेजी के साथ जा रहा हूं, इसलिए कि मुझे कंक्लूड करना है अपनी बात को। अगर कुरान ताहिर है तो मोहम्मद भी ताहिर होगा। क्या भूल गए? इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिन मकनून ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून। सूरह वाक़िया। ये इतना ताहिर कुरान है कि इसे तहारत वाला छू सकता है, नजीस छू नहीं सकता। तो कुरान वो जो तहारत वाला, उसे नजीस छू नहीं सकता। और मेरे नबी के लिए आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताहा। आए तैयब व ताहिर। तो अल्लाह की निगाह में जैसा ताहिर कुरान वैसा ताहिर मोहम्मद। तो अब मेरी समझ में आज तक ना आया कि अल्लाह तो मोहम्मद को ताहिर कहे, मुल्ला की निगाह में मोहम्मद नजीस बन जाए। अजीब मरहले फिक्र है, जिस मरहले फिक्र पर अपने सुनने वालों को लेके आ गया। तो अगर अल्फाज कुरान ताहिर है तो जिस्म मोहम्मद ताहिर, और अगर जिस्म मोहम्मद ताहिर है तो पैगाम मोहम्मद ताहिर। यहां तक मेरे साथ आ गए? अब अगर आ गए हो तो मेरे इस जुमले को अपने ज़हन के अंदर महफूज रखना। जहां जहां परवरदिगार ने अपने अंबिया और मुरसलीन का तज़किरा किया, वहां ज़िम्नन या बराह रास्त तहारत का जरूर तज़किरा किया। अब मैं अपने मौजू से मुत्तसिल हो गया, और यहाँ चाहूंगा, देखो बड़े नामानुस मौजू को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मेरे सुनने वाले मेरे साथ साथ चले। देखो, ये जो हिदायत है ना, जिसकी जरूरत में मैं बात कर रहा था, हिदायत की दो किस्में हैं। एक वो हिदायत है जो पूरी मखलूक को हो रही है। सूरज अपने मखसूस महवर पर हरकत कर रहा है और आगे जा रहा है, सितारे अपने मखसूस महवर पर चल रहे हैं, पानी
بلندی سے نشیب کی طرف بہ رہا ہے. یہ مزاج ہے جو فطرت میں رکھ دیا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پرندے گھونسلہ بناتے ہیں، شہد کی مکھی چھتہ بناتی ہے. شہد کی مکھی گھونسلہ نہیں بناتی اور پرندے چھتہ نہیں بناتے. جس کی فطرت میں جو ہدایت رکھ دی اس پر عمل ہو رہا ہے. جب پوچھا ہے فرعون نے کہ موسیٰ تمہارا رب کون ہے، تو موسیٰ نے آواز دی ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی تخلیق عطا کی اور ہر شے کی ہدایت کی. تو ہدایت ہر شے کی ہے، کسی ایک شے کی نہیں، ہر شے کی ہدایت ہے. یہی بات سورہ اعلیٰ میں کہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. ہر شے کو خلق کیا، اس کی مقدار معین کی اور ہر شے کی ہدایت کی. تو پوری کائنات میں ہدایت ہر شے کی ہے. سورج کی، چاند کی، زمین کی، آسمان کی، سمندر کی، درختوں کی، ہر ایک کی ہدایت ہے. لیکن چونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے ان پر نبی نہیں بھیجے گئے. اور جہاں نبوت آئی بھائی توجہ رہے، وہاں پہلے سے طے ہے کہ عقل ہے. اب آواز دی اما یاتینکم، انسانی ہدایت، اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم کے بیٹو، میں نے طے کیا ہے کہ میری طرف سے تمہاری طرف ہدایتیں جاتی رہیں گی. ہادی جاتے رہیں گے نہیں، ہدایتیں جاتی رہیں گی. یعنی ہر نبی اپنی ذات میں مجسمہ ہدایت ہے. ہے نا بڑا نامانوس موضوع، لیکن ابھی تمہیں مانوس کروں گا. ذرا یہ بھائی دیکھو، میری مجبوری جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے بہت پہلے، اب تو 30-32 سال ہو گئے نا مل سے پڑھتے ہوئے، تو میں نے اسی وقت اس بات کو نوٹ کیا کہ کتاب خدا کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے. تو بھائی جب اللہ کی کتاب کافی ہے تو دلیلیں بھی تو اللہ ہی کی کتاب سے سنو نا. دلیلیں بھی اللہ ہی کی کتاب سے سنو. تو اب وہ مرحلہ فکر آ گیا جس مرحلہ فکر کے لیے تمہیں میں نے اس تمہید کی زحمت دی تھی. ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ، اللہ نے خلق کیا، اللہ نے صورت دی، اللہ نے مقدار معین کی. نہیں، اللہ نے نہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے، رب نے. رب نے. اللہ میں اور رب میں فرق کیا ہے؟ اللہ جو عبادت مانگے، رب جو نعمت دے. جو دیکھو دو نعرے تو آ گئے، اور پھر دونوں پہ بات کروں گا. دونوں پہ بات ہوگی. سننا، لیکن آرام سے سننا. اب یہ لفظ رب اگر کھل گیا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. اور میں اب تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ موضوع بڑا نامانوس ہے، لیکن میرے ساتھ چلتے رہنا. اللہ کے معنی کیا ہے؟ جو عبادت مانگے، جو مانگتا ہے وہ اللہ ہے. یعنی لفظوں کو واضح کر رہا ہوں، دو الگ الگ شخصیتیں نہیں ہیں. جو عبادت مانگے وہ اللہ، جو نعمت دے وہ رب. بس سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھو رب کی اہمیت سمجھنا. ربنا الذی آتا کل شیء. رب پہلا سورہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی آغاز ہے وحی کا اللہ سے نہیں، رب سے. یہاں تک آ گئے نا میرے ساتھ؟ دیکھو قرآن کا آغاز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. دیکھو رب کی اہمیت سمجھ رہے ہو؟ رب کی اہمیت سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا اب قرآن کا اختتام کیا ہے؟ یہ تو آغاز ہے نا، الحمدللہ رب العالمین. قرآن کا آخری سورہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. تو آغاز میں بھی ربوبیت. بھائی اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرو تو پھر میں ذرا آگے بڑھ جاؤں گا اور تمہیں ایک بڑے عجیب و غریب مرحلے تک لے جاؤں گا. تو قرآن شروع ہوا رب العالمین، قرآن ختم ہوا رب الناس. یہ ہے اہمیت ربوبیت کی. ربوبیت کے معنی نعمتیں دینا، پالنا، ناقص سے کامل بنانا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے معنی جو سجدے مانگے. عجیب بات یہ ہے کہ جب انبیاء نے دعائیں مانگی تو اے اللہ کہہ کے نہیں مانگی، اے رب. یہ نوجوان مجھے گھور رہے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں نہیں چاہ رہا ہوں، قرآن چاہ رہا ہے. اب ذرا ایک سیکوینس میں سننا. آدم نے دعا مانگی، نوح نے مانگی، ابراہیم نے مانگی، سب نے مانگی. اے اللہ نہیں،
اے رب. آدم کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَرْحَمْنَا وَتَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ربنا اے میرے رب غلطی تو ہو گئی. نو کہنے لگے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے رب روئے زمین سے ہر کافر کو چن چن کے ہلاک کر دے. ابراہیم نے کہا رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. اے رب مجھے نبوت دے دے. موسیٰ نے کیا کہا رب انی اخافو انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. اے رب میں نے فرعون کے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے, مجھے خوف ہے کہ فرعون مجھے قتل کر دے گا. تو اے رب اے رب اے رب. عیسیٰ نے دعا مانگی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اے رب آسمان سے کھانا نازل کر دے. محمد رسول اللہ نے دعا مانگی رب زدنی علما. اے رب ہمیں علم دے دے. بھائی یہاں تک میرے ساتھ آگے بہت آرام سے آئے ہو نا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. رب اے اللہ نہیں. تو یہ رب سے کیوں دعا مانگی انبیاء نے؟ اس لیے کہ رب کہتے ہیں نعمت دینے والے کو. ٹھیک ہے بھائی توجہ رکھنا. اس لیے کہ میں بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا, اور اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میری محنت سوارت ہو گئی. اے اللہ نہیں, اے رب. رب کہتے ہیں نعمت دینے والے کو. اسی لیے جب اللہ نے قرآن میں خلافت کا تذکرہ کیا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ نے خلیفہ بنایا. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. سمجھ رہے ہو بھائی؟ ایسے سنو بھائی, یہ میسج پہنچ رہا ہے. یہ کائن آرام سے سننا, آرام سے. تم آیتیں تو سنتے رہتے ہو, اور جب آیت پڑھوں گا وہ بھی پہلے سے تمہارے ذہن میں محفوظ ہے, لیکن جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں ایک لفظ کے حوالے سے وہاں تک تو چلو نا. تو اب رب کہتے ہیں نعمت دینے والے کو. پہلی خلافت کائنات کی آدم کی. توجہ رہے, کائنات کی پہلی خلافت آدم کی. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. پہلی خلافت دی تھی رب نے, اور آخری خلافت علی کی دے تو کون دے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. عجیب مرحلے فکر ہے نا. پہلی خلافت رب نے دی, آخری خلافت یا ایھا الرسول. بھائی رکے رہنا خدا کی قسم. بلغ ما انزل الیک من ربک. جو تیرا رب کہہ چکا, اللہ نہیں, جو تیرا رب کہہ چکا ہے وہ پہنچا دے. بلغ پہنچا دے. ترجمہ غلط ہے. بلغ کے معنی سب کو معلوم ہے, بلغ کے معنی سب کو معلوم ہے, لیکن میں ممبر سے کہہ رہا ہوں ترجمہ یہی لکھا ہے ترجمہ لکھنے والوں نے, پہنچا دے. غلط. اب تم پوچھو گے یہ میں نے کیسے کہہ دیا غلط, تو کتاب دیکھ کے بولنے کا عادی ہوں. بلغ بار بار پہنچا. بھائی سننا, اب دیکھو یہ درمیان میں ایک جملہ آ گیا ہے, میں پھر واپس جاؤں گا موضوع ہدایت کی طرف, لیکن ذرا ایک جملہ سنتے جاؤ. یا ایھا الرسول بلغ. ترجمہ کیا لکھا؟ ترجمہ لکھنے والوں نے رسول پہنچا دے. ممبر سے کہہ رہا ہوں غلط, رسول بار بار پہنچا. ٹھیک. اب تم کو حق ہے دلیل مانگنے کا کہ یہ ترجمہ میں نے کہاں سے کر دیا. دیکھو ایک لفظ ہے ابلاغ, بولتے بھی ہیں وسیلہ ابلاغ, اور ایک لفظ ہے تبلیغ. ابلاغ کے معنی ایک مرتبہ پہنچانا. جاؤ دیکھو لغت میں دیکھو, ابلاغ کے معنی ایک مرتبہ پہنچانا, تبلیغ کے معنی بار بار پہنچانا. میں مثال دے دوں, ایک لفظ ہے انزال, اوپر سے نیچے کسی چیز کو بھیجنا, اور ایک لفظ ہے تنزیل, بار بار بھیجنا. میں مثال دوں گا, انزال انزلنا, تنزیل نزلنا. ٹھیک. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انزال ہے, تنزیل نہیں ہے. ہم نے اسے پورا قدر کی رات میں بھیج دیا, ایک مرتبہ میں آیا ہے.
اور انا نحنو نزلنا علیک القرآن، حبیب ہم بار بار اس قرآن کو تیرے اوپر نازل کر رہے ہیں. تو ابلاغ ایک مرتبہ پہنچانا، تبلیغ بار بار پہنچانا. رسول سے یہ نہیں کہا کہ ابلیغ پہنچا دے، نہیں، بار بار پہنچا. اب میں پوچھ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ حکم قرآن تو یہ ہے کہ حبیب بار بار پہنچاؤ. اب پہنچایا کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. بڑی شان سے پہنچایا غدیر خم کے میدان میں، بڑی شان سے پہنچایا، لیکن پہنچایا تو ایک ہی مرتبہ نا. پورا اہتمام کیا. جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ واپس آئے، جو پیچھے ہیں وہ تیزی کے ساتھ آئے، جو ہیں وہ بیٹھ جائیں. کتنا اہتمام ہے، لیکن ایک ہی مرتبہ تو کیا نا. اور حکم کیا تھا؟ بار بار پہنچاؤ. تو کیا رسول نے اس حکم پہ عمل نہیں کیا؟ بھئی یہی تو لانا تھا، یہی لانا تھا. اور اگر یہ میسج پہنچ گیا تو پھر میں یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا. یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. حبیب بار بار پہنچا. یا رسول اللہ آپ نے تو ایک ہی مرتبہ پہنچایا. کہا نہیں، میرا خطبہ دیکھو. جب بوڑھے محمد نے جوان علی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ کہنے کے بعد علی کو کھڑا کیا ممبر پر اور ایک جملہ مجمع سے کہا الا فلیبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد الی یوم القیامہ. الا فلیبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد الی یوم القیامہ. سن لیا تم نے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. سنو تم میں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں تک جو نہیں ہیں، قیامت تک یہ پیغام پہنچائے. اور ہر باپ اپنے بیٹے کو قیامت تک یہ پیغام دیتا جائے. یہ بار بار ہو گیا یا نہیں؟ نہیں بھائی نہیں، میں تو ایک جملہ ہدیہ کروں گا. جاؤ دیکھو کہ مورخین نے میرے نبی کے خطبہ غدیر خم کو اپنی کتابوں میں لکھا یا نہیں. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا الا فلیبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد الی یوم القیامہ. ہر باپ اپنے بیٹے کو قیامت تک علی ولی اللہ بتلاتا جائے. تو اب جو باپ اپنے بیٹے کو بیٹا سمجھے گا اسے یہ پیغام دے گا یا نہیں دے گا؟ میں نے بھائی اب تو میں آیا ہوں اس مرحلے پر جس مرحلے پر اپنے سارے سننے والوں کو روک لینا ہے. بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے نا، یہاں تک میرے ساتھ آ گئے کہ رب نے خلافت دی. پہلی خلافت رب نے دی، آخری خلافت رب نے دی. تو اب ہدایت کے تسلسل کو سمجھنا. بھائی یہاں دو جملے سنتے جانا اور ان دونوں جملوں کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا. سورہ محمد میں آواز دی. دیکھو اب نبوت سے خلافت منتقل ہو رہی ہے. منہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. حبیب یہ تیرے پاس بیٹھنے والے تیری بات سن کے باہر جاتے ہیں اور صاحبان علم سے پوچھتے ہیں کہ رسول کیا کہہ رہا تھا. یہ میسج پہنچا منہم. بھائی توجہ رکھنا اس لیے کہ مجھے اس مرحلے فکر سے آگے جانا ہے. منہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. حبیب تیرے پاس سے لوگ سن کے جاتے ہیں اور باہر نکل کے صاحبان علم سے پوچھتے ہیں کہ رسول کیا کہہ رہا تھا. زمانے رسول میں صاحب علم کا وجود ثابت ہے. دیکھو یہاں سے آگے جاؤں گا میں اور جہاں تمہیں لے جانا ہے وہ منزل فکر معین ہے اور میرے ساتھ چلتے رہنا. حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم. پوری توجہ سے سننا. تیسری مرتبہ یہ آیت پڑھ رہا ہوں. حبیب تیرے پاس بیٹھنے والوں میں ایسے ہیں کہ جب تیری بات کو پوری طرح سن کے باہر نکلتے ہیں تو صاحبان علم سے پوچھتے ہیں کہ رسول نے کیا فرمایا. تو رسول بیان کیا کر رہا تھا؟ قرآن بیان کر رہا تھا.
تو جو کتاب زمانے رسول میں صاحبان علم کے بغیر کافی نہ ہوئی، وہ بعد رسول کیسے کافی بن جائے گی؟ بھائی پہنچ رہا ہے نا یہ میسج میرے سننے والوں تک پہنچ رہا ہے؟ تو اب جیسا رسول ویسے صاحب علم اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے تو صاحب علم کہاں ہے؟ زمانے رسول میں۔ دیکھو یہ آیتیں ذہن میں محفوظ ہو جائیں، اور اگر محفوظ ہو گئی تو میری محنت سوارت ہو گئی۔ سورہ محمد، زمانے رسول میں لوگ رسول کی بات سن کر باہر نکل کر اوت العلم سے پوچھتے ہیں رسول کیا کہہ رہا تھا۔ تو زمانے رسول میں اوت العلم ہے یا نہیں ہے؟ اب جاؤ، آیت کوٹ کر رہا ہوں اور اس آیت کو جا کے دیکھنا قرآن مجید میں سورہ نحل 16واں سورہ، عجیب و غریب آیت ہے اور تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ یوم، بھائی عجیب و غریب آیت ہے، ثم یوم القیامت یخزیہم، اس کا ترجمہ پوری طرح ذہن میں محفوظ رکھنا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، قیامت کے دن اللہ مشرکوں کو بڑا ذلیل کرے گا۔ ویقول، اور کہے گا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فی، مشرکوں سے پوچھے گا کہاں گئے وہ شریک جنہیں بنا بنا کے پوج رہے تھے؟ تو شریک کبھی نہ بنانا۔ این شرکائی الذین کنتم تشاقون فی، مشرکوں سے پوچھے گا کہاں گئے وہ میرے شریک جنہیں تم بنا بنا کے پوج رہے تھے؟ مشرک گھبرایا ہوا ہوگا، مشرک خاموش ہوگا، مشرک بول نہیں سکے گا۔ قال الذین اوتوا العلم، اس وقت اوت العلم بولیں گے۔ قال الذین اوتوا العلم، اس وقت اوت العلم بولیں گے ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، آج ساری ذلت اور ساری برائی کافرین کے لیے ہے۔ تو قیامت میں کون بولے گا؟ اوت العلم۔ رک جاؤ، خدا کی قسم، سورہ محمد میں کہا اوت العلم زمانے رسول میں ہے، سورہ نحل میں کہا اوت العلم قیامت میں ہے۔ تو اوت العلم چلے زمانے رسول سے آئے میدان حشر تک، اب کوئی زمانہ اوت العلم کے وجود سے خالی نہیں ہوگا، چاہے سامنے ہو یا غیبت میں ہو۔ عجیب دیکھو یہ آیات میں ہدیہ کر رہا تھا اور چاہ رہا تھا کہ یہ آرگومنٹیشن، یہ استدلال میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ تو اب صاحبان علم جیسا محمد، بھائی توجہ رہے، جیسا محمد ویسے محمد کے جانشین، بھائی یہی تو لانا تھا، جیسا محمد۔ اگر محمد طاہر، آل محمد طاہر، اگر محمد عالم، آل محمد عالم، بھائی اسی کو تو کہا کہ یہ دوست ہے، یہ نفس ہے۔ بہت عجیب و غریب مراحل سے میں گزر رہا ہوں اور گفتگو کو آیات قرآنی کے حدود ہی میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ شاید سطح عمومی سے آج بات بلند ہو جائے، لیکن اسے سطح عمومی سے بلند ہونے دو، استدلال کو لے کے جانا۔ اب اسے تم جیسا طاہر محمد ویسے طاہر آل محمد، جیسا عالم محمد ویسے عالم آل محمد، تو ساتھی اور ہے، نفس اور ہے۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے نا۔ دیکھو ایک دن پیغمبر اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے، کنز العمال میں اس روایت کو جا کے دیکھ لینا، اور اگر تم نے دیکھ لی تو میری آج کی محنت تو سوارت ہو ہی گئی۔ پیغمبر تشریف فرما ہے، شمع رسالت کے پروانے، پیغمبر کے چاہنے والے، وہ پیغمبر کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، نام دیکھنا کتاب میں، اور کہا یا رسول اللہ، آپ کو اپنے ساتھیوں میں کون سب سے زیادہ پسند ہے؟ دیکھو کیا کانٹے کا سوال ہے۔ آپ کو اپنے دوستوں میں اور ساتھیوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ رسول نے کہا فلاں، نام بھی کتاب میں دیکھنا۔ اچھا اب جواب تو دے دیا نا رسول نے جواب تو دے دیا، بھائی توجہ رکھنا، رسول نے جواب دے دیا۔ جب جواب دے دیا تو چپ ہو جاؤ۔ پھر 5 منٹ کے بعد اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ کون عزیز ہے؟ پھر پوچھا، رسول نے کوئی اور نام لے لیا، فلاں۔ بھائی اب تو مطمئن ہو جاؤ، بیٹھ گیا۔ یعنی عجیب و غریب مراحل ہیں۔ دیکھو نفسیات کا مطالعہ ایک بڑا دلچسپ کام ہے، نفسیات کا مطالعہ۔ تیسری مرتبہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ،
آپ کو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ رسول نے کوئی اور نام لیا فلاں؟ اب دل کی بات زبان پہ آ گئی، چڑ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ آپ کہتے ہیں فلاں فلاں فلاں. آئے نا علی جون، یہ علی کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ بھائی سننا اس لیے کہ بڑا نازک مرحلہ فکر ہے. میں واقعات بہت کم بیان کیا کرتا ہوں، لیکن ابھی میں نے رسول کے جواب کو روکا ہوا ہے. یا رسول اللہ میں نے پوچھا ہے کہ ساتھیوں میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ آپ کہتے ہیں فلاں. پھر میں پوچھتا ہوں، کہتے ہیں فلاں. پھر میں پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں فلاں. این علی، یہ آپ علی کا نام کیوں نہیں لیتے کہ ساتھیوں میں سب سے زیادہ علی پسند ہے؟ رسول نے اسے جواب نہیں دیا، مڑے مجمع کی طرف اور کہنے لگے ان ھذا یسالونی یعنی نفس. اسے دیکھو، اسے ساتھی اور نفس میں اب تک تمیز نہ سمجھ میں آئے. عجیب مطلب دیکھو اس کو جواب نہیں دیا، پیغمبر نے اسے جواب نہیں دیا. اپنے دوستوں سے کہنے لگے ان ھذا یسالونی عن النفس. بھائی یہ اتنے دن میرے ساتھ رہتے ہوئے اتنے گزار دیے، اسے ساتھی میں اور نفس میں تمیز نہیں ہے. تو سارے ساتھی ہیں، علی نفس محمد ہے. بھائی یہاں تک آ گئے میرے ساتھ. میں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور اگر یہ واقعہ تم تک پہنچ گیا تو جاؤ، اگر میں جو آیت کوٹ کر رہا ہوں تمہیں قرآن میں نہ ملے تو کل تو ہوں نا تمہارے شہر میں، میرا گریبان تھام لینا. علی کون؟ نفس محمد. علی نفس محمد. بھائی توجہ رکھنا، سورہ توبہ صرف ترجمہ کروں گا آیت کا. وما کانا لأہل المدینۃ ومن حولہا ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ. مدینے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول کو چھوڑ کے چلے جائیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ رسول کے نفس کو چھوڑ کے چلے جائیں. بھائی سن، بھائی سنتے چلو، یہاں تک میرے ساتھ آ گئے نا. آرام سے سننا، اس لیے کہ واقعاً میں نے آج تمہیں زحمت دی. اگر پڑھے لکھے شہر کا پڑھا لکھا مجمع نہ ہوتا تو میں اتنے ڈیلیکیٹ اور اتنے نازک مسائل کو کیوں ڈسکس کرتا. تو آیت یاد رکھ، علی ہے نفس محمد. اور آیت سورہ توبہ کی یاد رکھو گے، مدینے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول سے منہ موڑ لیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ نفس رسول سے منہ کو موڑیں. تو جیسا ایمان محمد پر ویسا ایمان علی پر. دیکھ رہے ہو نا اس آیت کو ذہن میں رکھنا. اور اب دوسری آیت تمہاری خدمت میں ہدیہ کروں. سننا بھائی سننا. فقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک. حبیب تو جنگ کر مشرکین سے، یا تو جنگ کر یا تیرا نفس جنگ کرے. صرف دو ہیں بھائی، توجہ رکھنا. تو پورے قرآن کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں میں. حکم جہاد کا صرف دو کو، قتال کا. قاتل فی سبیل اللہ. حبیب تو جنگ کر یا تیرا نفس جنگ کرے. تو حکم جہاد ہے ہی دو کو، یا محمد کو یا نفس محمد کو. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے. اب نہج البلاغہ کا ایک جملہ سننا. کہنے لگے علی اذا مر الباس واہجم الناس فقدم اہل بیتہ وبقى بهم اصحابہ حر السیوف والسنہ. مجھے وہ دن، دیکھو علی کا جملہ ہے، مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب جنگ کے مارکے ہوتے تھے، تلواریں تلواروں سے ٹکراتی تھیں، نیزے نیزوں سے ٹکراتے تھے. جب گھمسان کا رن پڑتا تھا تو رسول اللہ مجھے بھیجتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو میرے ذریعے بچاتے تھے. یہ علی بول رہے ہیں. اچھا، اور علی نے یہ جملہ پرائیویٹ کمرے میں نہیں کہا، ممبر سے کہا ہے. اور کیا کہا ہے پھر سننا علی کی پالیسی کو. علی کا ہر جملہ پالیسی ہے. ذرا یہ جملہ تو دیکھنا، اذا مر الباس واہجم الناس.
جب مشرکین حملہ کرتے تھے اور جب جنگ اپنی ہولناکیوں کے عروج پہ آ جاتی تھی تو اللہ کے رسول مجھے بھیجتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو بچاتے تھے. بھئی یہ کیا ہو گیا کہ علی کو جھونک دیا میدان جنگ میں اور اپنے ساتھیوں کو بچا لیا, ساتھی بچا لیے, اس لیے کہ یہ تو ہیں شریف لوگ, یہ کچھ نہ کہیں گے لیکن ان کی نسلیں کہیں گی کہ ہمارے باپ دادا نے اسلام کو بچایا تھا. یہ جملہ یاد رکھو گے نا بھئی, یہی تو لانا تھا کہ یہ ساتھیوں کو بچاتے تھے اور مجھے میدان جنگ میں جھونک دیا کرتے تھے. سیدہ نے بھی اپنے خطبہ فدق میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمہیں بچایا ہے, میرے باپ نے تمہیں بچایا ہے میرے شوہر کو بھیج کر. کیا بات ہے, کیوں تمہیں بچایا ہے میرے شوہر کو بھیج کر. کیوں بچایا؟ اس لیے کہ شریف لوگ ہیں. پھر جملہ دوہرا رہا ہوں, شریف لوگ ہیں, یہ تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن ان کی نسلیں کہیں گی بعد میں کہ ہمارے باپ دادا نے جنگوں میں رسول کی حفاظت کی تھی. تو حفاظت رسول میں اور حفاظت دین میں کسی غیر کا احسان شامل نہ ہونے پائے سوائے نفس کے. آ گئے نا یہاں تک, یہاں تک آ گئے بھائی. بہت توجہ رہے, اس لیے کہ میں نے واقعہ اب تیسری یا چوتھی مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے نامانوس موضوعات آج میں نے ڈسکس کیے. بھائی یہی تو لانا تھا. تو اب بھیجا کسے؟ علی کو. بچایا کسے؟ ساتھی کو. 40واں دن ہے خیبر کا, رسول نے صبح کی نماز پڑھی, 39 دن تک لوگ گئے واپس آئے. اچھا یہ بھی کامیابی ہے کہ انسان اپنی فوجوں کو حفاظت سے واپس لے آئے. لیکن تمہیں کسی مرحلے تک لے جانا چاہ رہا ہوں میں, اور اس مرحلے تک لے جانے کے لیے جملہ ضروری ہے. 39 دن تک کامیابی نہیں ہوئی, 40ویں دن جاؤ دیکھو تاریخوں میں, اور پھر جملہ کہہ رہا ہوں, نہ ملے گی ریوان تھام لینا میرا. 40ویں دن رسول نے صبح کی نماز پڑھی اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ بلند کیے, کہا پروردگار خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے, مالک تو خیبر کی فتح کو آسان بنا دے. یہاں تک آگے میرے ساتھ. خیبر, پھر کہہ رہا ہوں, یہ بچے سنے, بزرگ تو جانتے ہیں. صبح کی نماز پڑھی, صبح کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ بلند کیے اور کہا مالک خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے, تو خیبر کی فتح کو آسان بنا دے. نبی کا جملہ ختم ہوا اور وہ حکم آیا نادی علیجن, بولا علی کو, بولا علی کو, وہ تیری مدد کرے گا. صبح کی نماز کے فوراً بعد بولا علی کو, نماز میں تھا ایاک نستعین, مالک مدد صرف تجھ سے مانگی, اللہ سے کی علی نے. عجیب ہے, پہنچ رہی ہے نا. تو نماز صبح کے بعد کہا تھا نا, اور نماز صبح میں ایاک نستعین کہہ چکے تھے, مالک مدد صرف تجھ سے, صرف تجھ سے, کسی اور سے نہیں. تو مانگی مدد اللہ سے, دی مدد علی نے, حکم آیا. بھائی عجیب و غریب روایت ہے ناد علی, روایت ہے یہ, ناد علی مظہر العجائب, پکارو علی کو جو عجائب کا مظہر ہے. جبھی تو ملک صاحب کو دھوکہ ہو رہا ہے بار بار. عجائب کا مظہر ہے بھائی, بات مکمل ہو گئی نا بھائی. جب عجائب کا مظہر ہے, اچھا دیکھو کبھی ہو بھی جاتا ہے ایسا, کبھی ایسا ہو جاتا ہے. اب میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گا. دیکھو آف دا ریکارڈ ایک جملہ بیچ میں آ گیا تو سنتے جاؤ. ینابیع المودت شیخ سلیمان حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. ہاں ہے تو عشق کی بات. اور میں آج سے 3 سال پہلے کہہ گیا ہوں کہ سقاہم ربہم شرابن طہورا, ان کا رب انہیں پلائے گا. تو رب براہ راست تو آگے نہیں پلائے گا, تو رب کی نمائندگی میں کوئی نہ کوئی تو پلائے گا, اور وہ پلانے والا علی ہے. خود تو نہیں آئے گا. سقاہم ربہم سورہ حلقہ کی تفسیر میں یہ جملہ موجود ہے.
आशक़त अर्ज़ बेनूर रब्बिहा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिलसिले की आय मुबारका है कि अल्लाह का नूर आ जाएगा। ठीक, तो अब रब खुद तो आने से रहा, लेकिन वो ऐसा आएगा जिसमें धोखा हो जाएगा रुबूबियत का, ऐसा होगा। तो शेख सुलेमान हनफी ने क्या लिखा कि पैगंबर फरमाते हैं कि आदम की तखलीक से बहुत पहले हम चहादा मासूमीन नूर की सूरत में थे अर्श पर, और इतने में फरिश्ते खल्क हुए। जब फरिश्ते खल्क हुए तो फरिश्तों ने हमारे नूर को देखा और हमें रब समझा। तो अगर मासूम निगाहें धोखा खा सकती हैं, ठीक है ना, तो अब फिर वापस चलो। इसलिए कि मैं इस मौजू को ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। अच्छा, नाद अलीजन मजहर अल अजायब, हबीब पुकार अली को, नेदाद अली को, जो अजायब का मजहर है। तजीद औन लका फिर नवाइब, हबीब तू उसे अपनी हर मुश्किल में मददगार पाएगा। हर मुश्किल में, कोई एक मुश्किल नहीं, हर मुश्किल में मददगार पाएगा। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली। वो नादे अली कबीर की कोई सनद नहीं मिलती, इतनी है जितनी मैं अर्ज कर रहा हूं। ये जो नादे अली सगीर कहलाती है ना, सनद इसी की है। उसे तो किसी ने इजाफा किया है बेविलायत, क्या बेनबूवत का या मोहम्मद, और ये इजाफा है बेअज़मत का या अल्लाह, ये असल नादे अली में नहीं है। अच्छा, तो नादे अलियन मजहर अजायब, पुकार अली को जो अजायब का मजहर है। तजीद औन लका फिर नवाइब, हबीब तू उसे हर मुश्किल में अपना मददगार पाएगा। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली, और तेरे सारे गम और तेरी सारी उलझने और परेशानियां दूर हो जाएंगी। किसके जरिए? उसके जरिए। ये तीन जुमले अल्लाह के हैं। और अब चौथा जुमला रसूल का है, बेविलायत का, या अली या अली या अली। अली तेरी विलायत का वास्ता, अली तेरी विलायत का वास्ता, अली तेरी विलायत का वास्ता, तू मेरी मदद कर दे। विलायत का वास्ता, गदीर बहुत दूर है जहां विलायत का ऐलान होगा। गदीर बहुत दूर है जहां विलायत का ऐलान होगा। बेविलायत का या अली या अली या अली। तो तीन जुमले अल्लाह के, एक जुमला नबी का। ये चार जुमले हैं ना। खुदा की कसम पूरी तारीख इस्लाम में ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती जिसमें अल्लाह और मोहम्मद के दोनों जुमले मिले हुए हों, सिवाय इस एक मकाम के। बस अब इससे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। तो या अली महफूज होगी ना जहन में। बेविलायत का या अली या अली या अली, यही है ना, 3 मरतबा। बस सुनना, और जो मैं कह रहा हूं उसे वेरीफाई कर लेना उलमा से, जी चाहे मुल्ला से भी पूछ लेना। जो मैं कहने जा रहा हूं ना उसे वेरीफाई करना। नहीं जनाब, वो उलमा तो हैं, उलमा हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, और जो उलमा है अल्लाह उन्हें महफूज रखे। मुल्ला मेरा मौजू नहीं है, ठीक। तो अब जो उलमा मिले उनसे पूछिएगा, अली कहाँ है? मदीने में। रसूल ने पुकारा कहाँ? खैबर में। आज भी खैबर और मदीने का फासला जाके नाप लो, 80 किलोमीटर। खैबर के मैदान से रसूल ने कहा या अली। आवाज पहुंची नहीं पहुंची? पहुंची तो आ जाना चाहिए था, पहुंची तो आ जाना चाहिए था। रसूल ने दूसरी मरतबा कहा या अली। आवाज पहुंची नहीं पहुंची? अगर पहुंची तो आ जाना चाहिए भाई। रसूल की पहली आवाज पे आना चाहिए, दूसरी आवाज पे आना चाहिए। रसूल ने तीसरी मरतबा कहा या अली। अली ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, तीसरी आवाज पर। अली ने क्या कहा तीसरी आवाज पर? लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह की हे खत्म नहीं हुई थी कि अली मैदान खैबर में थे। यहां तक मेरे साथ आ गए हो? देखो, मैं कहानियां सुनाने का आदी नहीं हूं, एक एक जुमला तारीख से कह रहा हूं। तो अली आए हैं तीसरे जुमले पर, या अली या अली या अली। अब मैं अली से पूछता हूं कि या अमीरुल मोमिनीन, अगर पहली आवाज पहुंच गई थी तो उसी वक्त कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर दूसरी आवाज पहुंच गई थी तो उसी वक्त कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये इंतजार किस बात का है कि या अली पे जवाब नहीं दिया, या अली पे जवाब नहीं दिया। जब तीसरी मरतबा कहा है या अली, तो आप कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोजज़े के जरिए पहुंच भी जाते हैं 80 किलोमीटर के फासले पर। यह बात क्या है ना सवाल? जाओ देखो, मुसलमानों में जितनी फिक़े हैं, रसूल अगर काम को एक मरतबा करे मुस्तहब, दूसरी मरतबा करे सुन्नत,
تیسری مرتبہ کرے سنت موقدہ، تو تیسری آواز پہ اس لیے آئے کہ رسول کا امر سنت بن جائے کہ 3 مرتبہ یا علی کہنا سنت موقدہ ہے۔ بس میں نے زحمت دی، اور ظاہر ہے کہ اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ کل شب میں کہاں ہے گفتگو؟ جعفریہ کالونی میں، وہاں مسائل کی تلخیص عرض کروں، لیکن اب روک رہا ہوں۔ تو اب اتنی بات تو طے ہو گئی کہ علی نہیں گئے تھے علم حاصل کرنے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، اس جملے کو محفوظ رکھنا۔ علی کی تمنا نہیں ہے کہ علم مجھے مل جائے، علم کی تمنا ہے کہ میں علی کے ہاتھ میں چلا جاؤں۔ بلائے گئے ہیں، یہ جملہ یاد رکھو گے، بلائے گئے ہیں، خود نہیں گئے علم لینے کے لیے، وہ اور تھے جو رات بھر جاگتے رہے۔ ظاہر ہے کہ اجتماعی حافظہ کبھی مضبوط نہیں ہوا کرتا، پوری راتیں جاگے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ کل علم ہمیں مل جائے، پوری رات جاگے ہیں۔ اور ہے روایات میں کہ صبح کو ایک نے دوسرے کی جب سرخ آنکھیں دیکھی تو کبھی بات کیا ہے، پوری رات جاگتے رہے، کبھی علم کی تمنا میں، پوری رات جاگتے رہے علم کی تمنا میں۔ تو اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو صحابہ کرام شب بیداری نہ فرماتے۔ شب بیداری تقریر رک رہی ہے بھائی، عجیب بات ہے نا، شب بیداری نے مزہ دے دیا۔ یعنی اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو شب بیداری نہ فرماتے، اور اگر علم کے دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا بس میرے عزیزوں، بھائی بس تقریر میری تمام ہو رہی ہے، تو میرے اس جملے کو یاد رکھنا کہ علی نہیں گئے ہیں علم کی تمنا میں، بلایا گیا ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی کی تمنا علم نہیں ہے، عالم کی تمنا ہے۔ اب میرا جملہ یاد رکھو گے کہ غیور باپ کا غیور بیٹا علی وہ فضائل کی تلاش میں نہیں جاتا، فضائل اسے ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں۔ ہاں بھائی، کیا خیال ہے؟ علی کی تمنا ہے کہ حلطہ کا سورہ میرے لیے آ جائے، یا حلطہ کی تمنا ہے کہ میں علی کے گھر چلا جاؤں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ علی کی تمنا ہے کہ ولایت کی آیت میرے پاس آ جائے، یا آئے ولایت کی تمنا ہے کہ میں علی کے پاس چلی جاؤں؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ بتاؤ، علی کی تمنا ہے کہ میں کعبے میں پیدا ہو جاؤں، یا کعبے کی تمنا ہے کہ علی میرے اندر پیدا ہو جائے؟ بھائی سوال تو ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں، انہیں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ دیکھو، اگر کہیں کسی اور کے پاس فضیلت مل بھی جائے نا، تو اس فضیلت کا اس فضیلت سے قیاس نہ کرنا۔ بھائی یہی میں بات کو روک دوں گا۔ تو اب سوال، عالم کی تمنا علی یا علی کی تمنا عالم؟ سورہ حلطہ کی تمنا علی یا علی کی تمنا سورہ حلطہ؟ آئے ولایت کی تمنا علی یا علی کی تمنا آئے ولایت؟ کعبے کی تمنا علی یا علی کی تمنا کعبہ؟ بھئی یہی ہے نا؟ تو اگر علی خود علم لینے جائیں تو علی کی تمنا ہے، اور اگر بلا کے دیا جائے تو علم کی تمنا ہے۔ بھئی سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں، اس میں نہ کوئی فلسفہ ہے نہ کوئی منطق ہے۔ اچھا بھئی، سورہ حلطہ
اگر روٹیاں دینے سائل کے گھر پہ جائیں تو علی کی تمنا ہے، اور اگر سائل خود دروازے سے آ کے لے جائے تو سورے کی تمنا ہے۔ اگر علی انگوٹھی دینے جائے تو علی کی تمنا ہے کہ آئے ولایت مجھے مل جائے، اور اگر سائل خود آ کے انگوٹھی لے جائے تو آیت کی تمنا ہے کہ میں علی کے پاس چلی جاؤں۔ اب آخری سوال، علی کی تمنا ہے کعبہ یا کعبے کی تمنا ہے علی؟ اگر بنت اسد تالا کھول کے اندر جائیں تو علی کی تمنا ہے، اگر کعبہ دروازہ بن جائے عجیب مرحلہ فکر ہے۔ اب میرے پاس واقعاً دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، 3 یا 3.5 دقیقوں میں مغرب کی اذان بلند ہو جائے گی، تو میں تقریر کو تمام کر رہا ہوں اور اسی جملے کو پھر ہدیہ کروں گا جو کل ہدیہ کر کے گیا ہوں۔ وہ علی انبیاء و مرسلین نے نہیں کہا، لیکن زخمی سر کو سجدے میں رکھ کے کہا کہ مالک قیامت کے دن تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی۔ 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ اب چونکہ علی کی شہادت کو دن کتنے گزرے، 21 رمضان سے آج تک، میرا جی چاہا کہ میں علی ہی کے سلسلے میں کچھ جملے عرض کروں۔ یہ جملہ کہا، سجدے سے سر اٹھایا، گلیم لایا گیا۔ گلیم جانتے ہو؟ کمبل۔ علی آئے تھے تو اپنے قدموں سے چل کے آئے تھے، اور ضربت کے بعد اس قابل نہیں تھے کہ اپنے قدموں سے چل کے گھر میں داخل ہوتے۔ کمبل بچھایا گیا اور کمبل میں علی کو لٹایا گیا۔ آگے سے حسنین نے اٹھایا اسے، پیچھے سے علی کے ساتھیوں نے اٹھایا اور اس شان سے چلے۔ گلیم کہتے ہیں کمبل کو۔ تاریخ آل محمد سے اس کمبل کا بڑا ربط ہے۔ تمہیں کچھ یاد آیا؟ جب 7ویں امام کا انتقال ہوا ہے زندان میں، تو ایک کمبل میں جنازہ رکھ کر بغداد کے پل پہ لا کے رکھ دیا گیا۔ کمبل عجیب مسائل ہیں۔ اچھا، دوسری مرتبہ کمبل کب استعمال ہوا؟ جب بھتیجے نے، قاسم نے حسین کو آواز دی ہے، واہ اما ہو ادرکنی، اور حسین دوڑتے ہوئے آئے ہیں، تو قاسم کا لاشا اتنا پامال ہو چکا تھا کہ اسے اٹھا کے لے جانا ممکن نہیں تھا۔ کمبل بچھایا، ٹکڑے جمع کیے۔ بس اجرکم اللہ۔ یہ تیسرا جنازہ ہے علی کا۔ علی زندگی میں کمبل میں جا رہے ہیں۔ جب چلا ہے نا یہ قافلہ اس شان سے علی کو کمبل میں لے کر، تو علی نے پھر آیت کی تلاوت کی، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ قسم ہے رات کی کہ وہ چلی گئی، قسم ہے دن کی کہ وہ آ گیا۔ زندگی کو رات کہا، موت کو دن کہا۔ یہ گنجائشیں ہیں، لیکن میں روکنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ یہ قافلہ اس شان کے ساتھ اس کوچے میں داخل ہوا جس کوچے میں علی کا گھر تھا۔ کہا بیٹے حسن ٹھہر جاؤ اور میرے ساتھیوں سے کہو کہ وہ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ حسن نے کہا کیوں بابا؟ کہا بیٹے سن نہیں رہے ہو؟ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی نا۔ علی گھر کے دروازے پہ پہنچے، دیکھو اذان مغرب بلند ہو رہی ہے، لیکن یہ میری مجبوری ہے، 2 جملے سنتے جاؤ۔ علی گھر کے دروازے پہ پہنچے، کہا بیٹے حسن مجھے اتار دو۔ کہا بابا آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ کمزور ہیں۔ کہا نہیں بیٹے مجھے اتار دو۔ کہا کیوں بابا؟ کہا جب میں چلا تھا تو زینب نے مجھے اپنے پیروں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا، جب وہ دیکھے گی اس کیفیت میں تو برداشت نہیں کر سکے گی۔ علی اترے، ایک ہاتھ حسن کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ حسین کے کاندھے پر رکھا، گھر میں داخل ہوئے۔ پسے پردہ شہزادی زینب کھڑی تھی، ایک مرتبہ دیکھ کے چیخ ماری۔ علی نے کہا بیٹی
باپ کے زخمی سر کو دیکھ کر اتنا رو رہی ہے، کل جب بھائی کے کٹے ہوئے سر کو نوکے دے دابے. بس میرے دوستو میرے عزیزوں، میری تقریر تمام ہوئی، لیکن ابھی میں رکوں گا نہیں. 2 جملے اور سنتے جاؤ. 19 کی صبح کو ضربت لگی، دن گزرا، رات گزری، پھر دن گزرا، پھر رات آئی. 21 کو انتقال ہے نا، 21 کی رات آدھی گزر چکی ہے. بس یہ جملے سنو، مجھے اجازت دے دو. تم رو چکے، مجلس تمام ہو گئی، واقعے کو مکمل کر رہا ہوں. آدھی گزر گئی. ایک مرتبہ گھر کے باہر شور ہوا. علی چونکے، کہا حسن دیکھنا باہر یہ شور کیسا ہے. حسن ابن علی آئے، دیکھا کہ علی کے چاہنے والے گھر کو گھیرے ہوئے کھڑے ہیں. واپس پلٹے، کہا بابا آپ کے چاہنے والے آئے ہیں. سنو گے؟ ایک ایک جملہ مقتل کی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. بابا آپ کے چاہنے والے آئے ہیں. کہا انہیں اندر بلاؤ. جب علی کے چاہنے والے اندر آئے تو علی نے اپنا ہاتھ زخمی سر پہ رکھا اور کہا میرے چاہنے والوں میرا سلام قبول کرو. یہ کہہ کر کہا بیٹھ جاؤ. علی کے ساتھی بیٹھ گئے. کہا دیکھو، نماز پنجگانہ کو اول وقت میں ادا کرنا، نیکی کی راہ پہ چلنا، روزے کی حفاظت کرنا، خانہ کعبہ کی حفاظت کرنا، ہمیشہ سچ بولتے رہنا، ہمیشہ امانت داری کا خیال رکھنا، ایک دوسرے سے تعاون کرنا. جب نصیحتیں کر لی تو ایک مرتبہ پھر علی نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اپنے زخمی سر پہ رکھا اور کہا حفظکم اللہ، خدا حافظ. اب علی کو محشر میں دیکھو گے. سن لیا تم نے؟ اب علی کو خدا حافظ، جاؤ. اب علی کو محشر میں دیکھو گے. جب جا رہے تھے نا علی کے چاہنے والے، تو پسے پردہ سے سیدانیوں کے رونے کی آواز آئی. کہا رک جاؤ کوفے والوں، پہچانتے ہو یہ کس کی آوازیں ہیں؟ یہ محمد کی نوازیاں رو رہی ہیں. ایک دن کوفے آئیں گی، ان کا خیال رکھنا. بس تم رو چکے، میں طویل